بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ حدیث نمبر 147 اور پیج ہے 275۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ حدیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ جلد سوم کتاب الصلاۃ، رائٹر اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حدیث نمبر 147 اور صفحہ نمبر 275 اور ویلاگ نمبر 2، آج کا دوسرا ویلاگ۔ نہ پوچھو مجھ سے ذلت، نہ مجھ سے پوچھو لذت خانماں برباد رہنے کی، نشے من سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں۔ نہ پوچھو مجھ سے لذت خانماں برباد رہنے کی، نشے من سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں۔ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کہ یا رب رہنے والے ہیں۔ عوف بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا اور یہ اس کا ادنا درجہ ہوا۔ اسی طرح جب اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہے تو اس کا سجدہ پورا ہو گیا اور یہ اس کا ادنا درجہ ہوا۔ مطلب یہ کہ رکوع اور سجدے میں اگر تسبیح 3 دفعہ سے کم کہی گئی تو رکوع اور سجدہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک گناہ نقصان رہے گا۔ کامل اور ادائیگی کے لیے کم سے کم 3 دفعہ تسبیح کہنا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ کہنا اور بہتر ہے۔ ہاں، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ اتنا زیادہ طویل نہ کرے جو مقتدیوں کے لیے زحمت اور گرانی کا باعث ہو۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی سے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کے متعلق فرمایا کہ اس جوان کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے ساتھ بہت ہی مشابہ ہے۔ ابن جمیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے رکوع و سجود کی تسبیحات کے بارے میں اندازہ کیا کہ وہ تقریباً 10 دفعہ پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکوع و سجود میں تقریباً 10 دفعہ تسبیح کہتے تھے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھائے وہ کم سے کم 3 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 10 دفعہ تسبیح پڑھا کرے۔ مندرجہ بالا تینوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم نے رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی امت کو ہدایت و تلقین فرمائی ہے، اور یہی آپ کا معمول بھی تھا۔ لیکن دوسری بعض حدیث میں رکوع اور سجدہ ہی کی حالت میں تسبیح و تقدیس کے بعض دوسرے کلمات اور دعاؤں کا پڑھنا بھی حضور اکرم سے ثابت ہے، جیسا کہ آگے درج ہونے والی حدیثوں میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا دوسرا ویلاگ۔ انشاءاللہ اب ویلاگ نمبر 3 کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، تجھے اپناؤں تو زمانہ روٹھ جاتا ہے۔ کتابوں کو جلا دو گے مگر جو راکھ بکھرے گی، اسی کو گھول کر ہم پھر نئی سیاہی بنائیں گے۔ اسی مکتب میں گونجے گے ترانے پھر سے چاہت کے، قلم کاغذ لیے ہاتھوں میں بچے مسکرائیں گے۔ محبت کی عبارت کو بھلا کیسے مٹاؤ گے؟